جب کسی جگہ پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی انداز میں ہمیں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل دی ادر اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہمیں عبد الرحمن نے کوئٹہ سے بھیجا ہے، تو آگے کا واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن بھائی، یہ واقعہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا ہے، جب مجھے اور میرے دوست ابراہیم کو ایک ساتھ شارجہ میں ایک کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ جاب کسی بڑی پوسٹ کی تو نہیں تھی، پر شارجہ پہنچ کر ہم کو باقی آفس والوں سے ذرا ہٹ کر ایک الگ سے اپارٹمنٹ دیا گیا تھا، جو ہماری توقع سے بہت زیادہ اچھا تھا۔ ہم دونوں ہی اس اپارٹمنٹ کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ فلیٹ اس اپارٹمنٹ کے 4تھ فلور پر تھا۔ اس میں بڑے بڑے 2 بیڈ رومز تھے، ایک لاؤنج اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ وہ فلیٹ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ ہم اکثر چھٹی والے دن اپنے آفس کولیگز کو اپنے فلیٹ پر آنے کو کہا کرتے تھے، پر ان میں سے کبھی بھی کوئی بھی ہمارے فلیٹ پر ایک بار بھی نہیں آیا۔ ہم کو ان کا یہ رویہ بہت عجیب لگتا اور اکثر لگتا کہ وہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، اور کبھی لگتا کہ شاید وہ ہم سے جلتے ہیں، کیونکہ کمپنی نے ہم 2 بندوں کے لیے اتنا اچھا فلیٹ دیا تھا، اور وہ لوگ ایک ہی روم کو 3 سے 4 بندے شیئر کیا کرتے تھے۔ پر اس سب کی کیا وجہ تھی، ہم کو بہت جلد معلوم ہونے والا تھا۔ کچھ عرصہ تو ہمارا اس فلیٹ میں بہت اچھا گزرا، پر ایک رات ہمیں آفس میں کافی دیر ہو گئی۔ جب ہم آفس ختم کر کے باہر نکلے تو تھکن اور بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ گھر جا کر کھانا پکانے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی، تو ہم وہیں آفس کے پاس میں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے گئے۔ ابراہیم کو کھانا کھاتے ہی سگریٹ پینے کی عادت تھی، تو ہم نے اپنے فلیٹ کے سامنے ہی ایک شاپ سے سگریٹ لے لی۔ ابراہیم وہیں کھڑا ہو کر سگریٹ پینے لگا۔ تبھی اچانک میری نظر اپنے فلیٹ کی بالکنی پر گئی، جہاں ہم دونوں کو ایک عورت کھڑی دکھائی دی۔ ابراہیم نے سگریٹ کو وہیں پر پھینک دیا اور ہم دونوں فوراً ہی بھاگتے ہوئے فلیٹ پر پہنچے۔ ہمیں لگ رہا تھا شاید کوئی چور ہمارے فلیٹ میں گھس گیا ہے، پر فلیٹ کے آگے پہنچ کر ہم نے دیکھا ہمارا فلیٹ تو باہر سے لاک ہے، تو ہم نے فلیٹ کے دروازے کو آہستہ سے ان لاک کیا اور فلیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر لاؤنج کی سب لائٹس آن تھیں، جبکہ ہم نے آفس جاتے ہوئے سب لائٹس کو خود سے آف کیا تھا۔ لاؤنج میں چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ہم نے ڈرائنگ روم چیک کیا، بالکنی چیک کی، اپنے بیڈ رومز چیک کیے، پر وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارا کوئی سامان غائب تھا۔ سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، تو ہمیں لگا کہ شاید ہم دونوں کو وہم ہوا ہوگا۔ نیچے سے شاید ہم نے کسی اور کی بالکنی دیکھ لی ہوگی، جہاں ہمیں وہ عورت دکھائی دی تھی، اور ہمیں لگا ہوگا کہ وہ ہمارے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑی ہے۔ یہ خیال ہمارے دماغ میں اس لیے آیا تھا کیونکہ آس پاس کے فلیٹس میں فیملیز رہا کرتی تھیں۔ یہ سب باتیں ہم نے سوچ تو لی تھیں، پر پتہ نہیں کیوں اس رات مجھے اس فلیٹ میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر، ہم نے ان سب باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دیا، مین ڈور کو دھیان سے لاک کیا، اور پھر ہم دونوں اپنے اپنے بیڈ رومز میں سونے چلے گئے۔ اسی رات دیر سے میری آنکھ کسی آواز سے کھلی، جیسے کوئی کچن میں برتنوں کو ہلا رہا ہو۔ میں دھیان سے اس آواز کو سننے لگا۔ تبھی مجھے میرے بیڈ روم کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، تو میں اپنے بیڈ سے اٹھ کر باہر دیکھنے چلا گیا، پر وہاں اب بھی کوئی نہیں تھا۔ ایسا اس رات میرے ساتھ 3 سے 4 بار ہوا تھا، پر ہر بار مجھے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔
میں نے ابراہیم کے روم میں بھی چیک کیا تو وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سب کی وجہ سے اس رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ صبح اٹھ کر ان باتوں کا ذکر میں نے ابراہیم سے بھی کیا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، یار تجھے تو پتا ہے جب میں سو جاتا ہوں اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے کوئی میرے سر پر کھڑا ہو کر ڈھول بھی بجائے میں تب بھی نہیں اٹھتا ہوں۔ تمہیں کل رات کے واقعے کی وجہ سے وہم ہو رہا ہے، تم اس بات کو بھول جاؤ اور کام پر دھیان دو۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے اس کی بات مان لی اور ہم آفس کے لیے نکل گئے۔ پر اس دن کے بعد سے پتہ نہیں کیوں مجھے اس گھر میں اپنے اور ابراہیم کے علاوہ بھی کسی اور کی موجودگی کا مسلسل احساس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی ہمارے آس پاس ہی موجود ہے۔ پھر کچھ دن اور گزرے پر اس دوران کچھ بھی عجیب نہیں ہوا۔ پھر ایک رات دوبارہ سے آفس کے کام سے ہمیں دیر ہو گئی تھی۔ اس دن بھی ہم نے باہر ہی کھانا کھایا اور پھر گھر آ گئے۔ دوسرے دن ہمارے آفس کی چھٹی تھی تو گھر آ کر ہم لوگ فریش ہوئے اور رات کو دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے اپنے روم میں سونے چلے گئے۔ آدھی رات میں کسی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر جب باہر دیکھا تو کچن اور لاؤنج کی ساری لائٹس آن تھیں۔ اس وقت گھڑی میں رات کے 3 بج رہے تھے۔ مجھے ابراہیم پر بہت غصہ آیا کہ یقیناً وہ سگریٹ پینے باہر آیا ہوگا اور واپسی پر لائٹس آف کرنا بھول گیا ہوگا، تو میں فوراً ابراہیم کے روم کی طرف جانے لگا۔ اس کے روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو ابراہیم بیڈ پر نہیں تھا، تو میں نے اس کے روم کی لائٹس آن کی تو میں نے دیکھا ابراہیم کمرے کے کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر تھوڑا ڈر گیا تھا، پر میں نے اپنے ڈر پر قابو رکھتے ہوئے اس کو وہاں سے آواز دی، ابراہیم ابراہیم۔ پر اس نے نہ تو میری بات کا جواب دیا اور نہ ہی میری طرف مڑ کر دیکھا۔ میں اس وقت عجیب کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ میں ابراہیم کو بہت عرصے سے جانتا تھا اور مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا کہ ابراہیم کو نیند میں چلنے جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر وہ اس طرح وہاں کمرے کے کونے میں بے جان ہو کر کیوں کھڑا ہوا تھا؟ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ آخر کار اس کو سنبھالنے کے لیے میں اس کے پاس جانے لگا کہ تبھی مجھے کچن میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس آواز نے ایک پل کے لیے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے فوراً کچن کی طرف دیکھا تو اب کچن کی ساری لائٹس آف تھیں، اور جب میں نے واپس مڑ کر سامنے دیکھا تو ابراہیم بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت میرے اتنے قریب تھا کہ اس کے چہرے اور میرے چہرے کے بیچ میں بس 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ اسے اچانک ایسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ میرے تو ڈر سے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے اور میں لڑکھڑا کر اس سے تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا منہ اس وقت بالکل کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور اس کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ابراہیم ابراہیم، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ نیند میں چل رہے ہو کیا؟ تو ابراہیم نے اپنے کھلے ہوئے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھ سے میرے پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میرے پیچھے کیا تھا اور وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرے کے دروازے کے باہر مجھے ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی، اور میں اسے ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پایا تھا کیونکہ میرے دیکھتے ہی وہ عورت وہاں سے مڑ کر میرے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ اس وقت میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔
دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا مانو ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس عورت کو دیکھ کر میرا خون برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور ادھر ابراہیم بھی کچھ بتانے والی حالت میں نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی حفاظت کے لیے وہیں پر رکھا ہوا ایک بھاری سا شو پیس اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے اپنے کمرے میں بہت عجیب سی تیز بدبو آنے لگی، پر میں پھر بھی رکا نہیں اور آگے بڑھ کر میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تو اچانک مجھے لگا کوئی کالی سی چیز میرے بیڈ کے نیچے گھسی ہے، اور آس پاس مجھے اب تک وہ عورت کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ بیڈ کے نیچے کیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے میں بیڈ کے پاس چلا گیا۔ میرے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے، پر میں نے اسی حالت میں جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا تو احسن بھائی، وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں وہی عورت کسی لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جسم گلا ہوا تھا اور وہ گندی سی بدبو بھی اسی کے پاس سے آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کالا تھا، بالکل کالا۔ وہ منظر دیکھ کر میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں ہڑبڑا کر وہاں سے جیسے ہی پیچھے ہٹا، مجھے ڈر کا دوسرا جھٹکا لگا جب میں نے اپنے ہی بیڈ پر ایک عورت کو سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کو اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر دل ایک لمحے کو بند سا ہو گیا تھا، سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ عجیب طرح سے رو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ابراہیم رو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگا اور پتہ نہیں کیسے کسی چیز سے ٹکرا کر میں نیچے گر گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ بیڈ کے نیچے تو کوئی لاش ہی نہیں تھی۔ تبھی اس عورت نے اپنا سر اوپر کیا تو وہ وہی عورت تھی جس کو میں نے کچھ دیر پہلے بیڈ کے نیچے دیکھا تھا۔ وہی سڑا گلا سا کالا چہرہ اور سفید چمکتی ہوئی آنکھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ شاید یہ کوئی برا خواب ہے، کیونکہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ عورت اب بھی میرے سامنے ہی تھی۔ اللہ کے کلام کی برکت سے مجھ میں تھوڑی ہمت پیدا ہوئی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آیا تو ابراہیم اپنے بیڈ روم کے دروازے پر ہی بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں کسی طرح سے اس کو گھسیٹتا ہوا اس گھر سے باہر لے گیا، اور جیسے ہی میں نے اس فلیٹ سے قدم باہر رکھا، فلیٹ کا دروازہ خود سے ہی زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ میں جان چکا تھا اس گھر میں جو بھی مخلوق ہے اس کو ہماری اس گھر میں موجودگی پسند نہیں ہے۔ دروازے کے بند ہوتے ہی سب ہلچل اچانک سے بند ہو گئی اور میں بھی وہیں دیوار سے لگ کر تھک کر بیٹھ گیا۔ میں بھی ابراہیم کو ہاسپٹل لے جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابراہیم کو ہوش آ گیا تو وہ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ہم اپنے فلیٹ کے سامنے اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا، میں تم کو ساری بات بتاتا ہوں، پہلے تم یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ تو ابراہیم نے اپنا منہ پکڑتے ہوئے کہا، میرے پورے جسم میں اور خاص کر میرے جبڑوں میں بہت درد ہو رہا ہے، سر بھی بھاری بھاری لگ رہا ہے۔ تو میں نے ابراہیم کو اپنے ساتھ لیا اور اس بلڈنگ سے اتر کے نیچے آ گیا اور بلڈنگ کے سامنے موجود اس شاپ میں چلا گیا جہاں سے اکثر ہم سگریٹ لیا کرتے تھے۔ وہاں سے ہم نے پانی لیا اور باہر آ گئے۔ تبھی میں نے دوبارہ اپنے فلیٹ کی طرف دیکھا تو اب بھی وہاں وہ عورت بالکنی میں کھڑی ہوئی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے ابراہیم کو اس فلیٹ میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب بتایا، جبکہ ابراہیم کو اپنے سونے کے بعد اور اس فلیٹ کے باہر جاگنے تک کوئی بات یاد نہیں تھی، جب تک صبح کے 5 بج چکے تھے۔ تبھی اس شاپ کا اونر باہر آیا جو بنگلہ دیش سے تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم کو بھی نکال دیا اس عورت نے گھر سے باہر؟ اس کی یہ بات سن کر ہم حیران ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ فلیٹ عرصے دراز سے آسیب زدہ ہے،
وہاں جو بھی آتا ہے 3 ماہ کے اندر اندر وہ عورت اس کو ڈرا کے اس گھر سے باہر نکال دیتی ہے، پر آج تک اس نے کوئی بھی جانی نقصان کسی کو نہیں پہنچایا۔ وہ عورت کون ہے اور اس کی کیا کہانی تھی، اس کا کسی کو نہیں پتا۔ تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو جو تم کو اس نے 5 ماہ تک اس گھر میں رہنے دیا۔ اس کے بعد ہم نے HR سے کہہ کر فوراً ہی وہ فلیٹ چھوڑ دیا۔ کچھ سال ہم نے ساتھ میں ہی شارجہ میں جاب کی، پر اس واقعے کے بعد میرا دل وہاں نہیں لگا تو میں واپس کوئٹہ آ گیا۔ ابراہیم اب بھی شارجہ میں اسی کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ وہ واقعہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں بھلانا بھی چاہوں تو بھلا نہیں سکتا۔ بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ سو فرینڈز، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔